میں مولانا ناصر بتھانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنانے لگا تھا شیخ عبدالرحمان کا. کہتے ہیں کہ مکہ میں میرا تیل کا کاروبار تھا. تیل کا کاروبار, تیل کی دکان تھی مکہ کی مارکیٹ میں. کہتے وہاں ایک عالم رہا کرتا تھا, اور عالم بھی بڑا دھڑلے کا محدث, اس کا انتقال ہوا. ہم جنازہ پڑھنے کے لیے گئے, اس کو دفنا دیا, معاملہ ختم, ہم واپس آ گئے. کچھ دنوں کے بعد کہتے ہیں کہ پھر ہم کسی کا جنازہ پڑھنے کے لیے جب گئے تو اب مکہ کے قبرستان میں چونکہ جگہ تھوڑی ہوتی ہے, ایک ایک قبر میں کئی 100 میتوں کو وہ دفن کر دیتے ہیں. آج بھی یہ طریقہ کار ہے, اس وقت بھی یہ تھا. یہ 100-200 سال 150 سال پہلے کا واقعہ. کہتے ہیں کہ جب قبر کھودی, کسی نے کہا کہ یہاں وہ فلاں شیخ تھے, اب تو ان کا جسم مٹی میں مل گیا, ختم ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد وہ اسی قبر میں کسی اور کو وہ ڈال دیتے ہیں. اب قبر کھودی, شیخ کی قبر میں بہت خوبصورت ایک نوجوان لڑکی کی میت پڑی ہوئی. اب وہ لڑکی فرانس کی تھی. اب پتہ کیسے چلا کہ یہ فرانس کی ہے؟ فرانس سے ایک ٹیچر استاد حج کے لیے آیا ہوا تھا. اس نے اس کو پہچانا, کہنے لگا یہ فرانس کے فلاں شہر فلاں محلے میں رہا کرتی تھی, اور یہ لڑکی مسلمان تھی, لیکن اس نے اپنے ایمان کا اظہار اپنے والدین پر نہیں کیا ہوا تھا. میرے پاس کوئی دینیات کے رسالے پڑھا کرتی تھی, کچھ میں نے اسلام کی بنیادی باتیں اس کو پڑھائی ہوئی تھی. آج یہ یہاں میں دیکھ رہا ہوں. یہ ایک سچا واقعہ, یہ کئی واقعہ ایسے ہو جاتے ہیں. اب پتہ چلا کہ یہاں جو شیخ تھا یہ کہاں گیا, اس کا پتہ لگنا چاہیے. وہ جو فرانس سے آیا ہوا تھا ٹیچر استاد, اس کے ذمے اہل مکہ کو تشویش ہوئی, اس کے ذمے لگا دیا کہ جا کے دیکھنا اور اس لڑکی کا معلومات لینا. یہ وہاں گیا, جا کے پتہ چلا کہ وہ لڑکی کا انتقال ہو گیا, وہ عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دی گئی. کہنے لگا ان کے والدین سے کہ بھائی معاملہ کچھ عجیب ہے, میں نے آپ کی بیٹی کو مکہ کے قبرستان میں دیکھا ہے اور ایک شیخ کی قبر میں دیکھا ہے. اب گئے والدین, قبر کشائی کی گئی, قبر کھولی, وہ شیخ وہاں پڑا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اب میں بتاتا ہوں کہ وجہ کیا بنی, سبب کیا بنا. اب اس نے وہاں سے خط لکھا کہ تمہارا جو شیخ ہے وہ اس قبرستان میں اس لڑکی کی قبر میں موجود ہے, اس کی میت, اس کا جسم یہاں ہے, اور اس لڑکی کو اللہ نے کفرستان سے نکال کر اسلامستان کے قبرستان میں دفن کر دیا, اور اس کو اسلامستان کے قبرستان سے نکال کر کفرستان میں جا کے اس کو دھر دیا. دفن اس کو کیا کہنا. اب اس کی وجہ اور علت یہ کان کی کھڑکیاں کھول کر ہمیں سننا چاہیے اور غور کرنا چاہیے اس کی وجہ اور اس کی علت کیا ہے. اب خط آیا, لوگ شیخ کے گھر والوں کے پاس گئے اور یہ مشورہ کیا کہ شیخ کی بیوی, چونکہ بیوی جو ہوتی ہے یہ اپنے خاوند کے راز سے زیادہ آشنا ہوتی ہے, اس سے پتہ کیا جائے. بیوی کو جا کے بتایا کہ یہ خط آیا ہے, آپ کا خاوند جو مکہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا تھا فرانس کے کفرستان میں دفن ہے, اس کی وجہ کیا ہے. وہ کہنے لگی یہ تو بڑے اچھے تھے, قرآن پڑھتے تھے, رات دن ان کا قرآن پڑھنے میں گزرتا تھا, تسبیحات, تہجد, نفل, سوچ سوچ کر وہ اس نتیجے میں پہنچی. کہنے لگی ان میں خامی تھی, میں کبھی کبھار اس بات سے ڈرا کرتی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا کفر پر خاتمہ ہو اور ایمان ان سے چھن جائے. اب وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ تھی, وہ کہتی ہے کہ جس وقت یہ میرے پاس آیا کرتے تھے تو بعد میں کہا کرتے تھے کہ عیسائیوں کا مذہب بڑا اچھا ہے, اس میں عورت سے
بعد غسل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب اندازہ لگاؤ، ایک بات تو اس نے اہل کفر کی اپنے مستحسن نظر سے دیکھا اور اسلام کے ایک حکم کو اس نے ماتھے پہ تیور ڈال کر اپنی بیوی سے اظہار کیا، کہا عیسائیوں کے مذہب میں غسل کی ضرورت نہیں، ہمیں غسل کرنا پڑتا ہے۔ اس ایک بات کی بنیاد پر اللہ نے اس کا کفر پر خاتمہ فرمایا اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن ہونا نصیب نہ ہوا، وہ وہیں پہنچا جہاں کی وہ خاک